یہ درست ہے کہ مریم نواز میاں نواز شریف کی سیاسی وارث ہیں، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ انہوں نے گزشتہ ایک عشرے کے دوران اپنی سیاسی اور جماعتی سرگرمیوں سے خود کو پنجاب جیسے بڑے صوبے کی وزارت اعلیٰ کے منصب کا اہل بھی ثابت کیا ہے۔ شریف فیملی اور فیملی سے باہر کے اکثر لیگی قیدین کو جب پس دیوار زندان پہنچا دیا گیا تو مریم نواز نے عوامی محاذ سنبھال لیا۔ ان مراحل میں مسلم لیگ نون کی نائب صدر نے اپنی خطیبانہ جرأت اظہار کا لوہا منوایا۔ اس دوران جیل کی کال کوٹڑی مریم نواز کا بھی مقدر ٹھہری تو انہوں نے قید و بند کے مصائب کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ مریم نواز کے لیے دو بڑے چیلنج ہیں۔ پہلا تو یہ کہ ان سے پہلے ان کے چچا کی بحیثیت وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز سپیٹ کا بہت چرچا تھا۔ اب انہیں اس سپیٹ اور روایتی اقدامات سے بڑھ کر کچھ کر دکھانا ہوگا۔ ان کے لیے دوسرا چیلنج یہ ہے کہ ایک روایتی معاشرے کے ایک روایتی خاندان سے تعلق رکھنے والی خاتون کو ثابت کرنا ہوگا کہ عورت اپنی سیاسی و انتظامی صلاحیتوں کے اعتبار سے نہ صرف مردوں کے ہم پلہ ہوتی ہے بلکہ ان سے بھی آگے بڑھ کر کچھ کارہائے نمایاں انجام دے سکتی ہے۔ مریم نواز کی بحیثیت وزیر اعلیٰ پہلی تقریر کی اس لحاظ سے بہت پذیرائی ہوئی کہ وہ انتقام کی نہیں، افہام و تفہیم کی پالیسی اختیار کریں گی اور سب کو ساتھ لے کر چلیں گی۔ اس پالیسی کو آگے بڑھانے کے لیے مریم نواز سیاسی قیدیوں بالخصوص خواتین کی رہائی کے لیے کوشش کرنے کا اعلان بھی کریں۔ خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنا تفصیلی ایجنڈا بھی افتتاحی خطاب میں پیش کیا، جس میں کرپشن پر زیرو ٹالرنس، ہیلپ لائنز پر رابطہ، عوام دانش سکولوں کا قیام، ہونہار طلباء کا دنیا کی معروف یونیورسٹیوں میں داخلہ اور نوجوانوں کو بلا سود قرضے وغیرہ جیسے نکات شامل ہیں۔ اگرچہ یہ بظاہر ایک دلکش ایجنڈا نظر آتا ہے، مگر ایسے روایتی اقدامات و اہداف ہیں کہ جن کا اظہار کم و بیش ہر آنے والا حکمران کرتا چلا آیا ہے۔ مریم نواز کو پنجاب کے حالات بیوروکریسی کی نظر سے نہیں، خود اپنی اور مختلف شعبوں کے چند درد مند اہل نظر کی نگاہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہاں پر پنجاب کے چند اہم ترین مسائل کی طرف وزیر اعلیٰ پنجاب کی توجہ مبذول کرائیں گے۔ مہنگائی پنجاب کے عوام کا اہم ترین مسئلہ ہے۔ 30,000 روپے ماہانہ سے لے کر 50-60 ہزار ماہانہ کمانے والے غریب خاندان کا جب ماہانہ بجلی اور گیس کا بل 20-22 ہزار روپے تک آئے گا تو اس کی دہائی عرش تک جا پہنچے گی۔ اسی طرح چینی، آٹے سمیت اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں ناقابل برداشت ہوں گی۔ ایسے خاندانوں کو جسم و جاں کا رشتہ قائم رکھنے کے لیے ہر ماہ سود در سود والا قرض لینا پڑے تو ان کا کیا حشر ہوگا۔ مریم نواز مفت بجلی اور رمضان پیکج ضرور دیں کہ اس سے کچھ نہ کچھ ریلیف ملے گا، مگر کچھ ایسا کر جائیں کہ جس سے ان خاندانوں کی آمدنی بڑھے اور ان کی آئندہ نسلیں سنوار سکیں۔ گداگری ایک بہت بڑی لعنت ہے۔ جس ملک میں قدم قدم پر بھکاری بھیک مانگتے نظر آئیں، وہ سوسائٹی مالی افلاس سے زیادہ ذہنی افلاس کا شکار ہوتی ہے۔ ایک سکہ سروے کے مطابق 24 کروڑ کے ملک میں 3 کروڑ 80 لاکھ بھکاری ہیں، جن میں مرد، عورتیں اور بچے شامل ہیں۔ ان بھکاریوں کا 50% کراچی، 16% لاہور، 7% اسلام آباد اور باقی دیگر شہروں میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ بھکاری سالانہ 42 ارب ڈالر پاکستانی شہریوں کی جیبوں سے نکال لیتے ہیں۔ اگر ان گداگروں کو کام پر لگا دیا جائے تو یہ روزانہ 2,000 روپے گھریلو صنعتوں کے ذریعے فی کس کما سکتے ہیں۔ ان پروڈکٹس کی ایکسپورٹ سے پاکستان سالانہ 40 ارب ڈالر کا زر مبادلہ کما سکتا ہے۔ یہ کوئی خواب و خیال کی باتیں نہیں۔ بنگلہ دیش نے جس روز گداگری کو ممنوع کر کے گھریلو صنعتوں کا نظام وضع کیا تو صرف 4 برس کے بعد برآمدات سے 52 ارب ڈالر ان کے مرکزی بینک میں آ چکے تھے۔ مریم نواز اگر قائدانہ کردار ادا کرتے ہوئے چند ماہ کے دقیق ہوم ورک کے بعد گداگری کو قانوناً ممنوع قرار دے کر گھریلو صنعتوں کا نظام قائم کر دیں تو پنجاب پاکستان کے دوسرے صوبوں کے لیے ہی نہیں، اس خطے کی دیگر ترقی پذیر ممالک کے لیے بھی رول ماڈل بن سکتا ہے۔ پنجاب ہو یا کوئی اور صوبہ، گڈ گورننس کے ثمرات سے محروم ہے۔ مریم نواز کاسمیٹک اقدامات سے اجتناب کرتے ہوئے اگر ایک سائل کی حیثیت سے خاموشی کے ساتھ بغیر پروٹوکول محکمہ مال، تھانوں، ہسپتالوں، گورنمنٹ سکولوں اور دیگر سرکاری دفتروں کا وزٹ کریں تو انہیں کسی ہیلپ لائن پر عوام کے مسائل سننے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ انہیں معلوم ہوگا کہ کچہریوں، محکمہ مال اور تھانوں میں کوئی کام بغیر رشوت کے نہیں ہوتا۔ ماڈل تھانوں کی بجائے انہیں پولیس کے اندر بنیادی تبدیلیاں لانے کی اشد ضرورت ہے۔ اسی سلسلے میں پہلا قدم تو یہ ہونا چاہیے کہ پولیس کا
سیاسی ضروریات کے لیے استعمال بالکل ممنوع قرار دیا جائے۔ پولیس کے صدیوں پرانے موجودہ نظام تربیت کا بنیادی نقطہ رعب و دبدبہ اور خوف و ہیبت ہے۔ اس نظام تربیت میں عوام دوستی اور شہریوں کو مددگار ہونے کا پروگرام شامل نہیں۔ اگر ان حالات میں ایسے ایس پی شہر بانو نقوی جیسا کوئی پولیس افسر فرض شناسی کا ثبوت دیتا ہے تو وہ ایک بریکنگ نیوز بن جاتی ہے۔ پولیس کا حل ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے لیے ہمیں یورپ و امریکہ جانے کی ضرورت نہیں۔ پاکستان میں جن خطوط پر موٹر وے پولیس قائم کی گئی ہے انہی خطوط پر شہری پولیس قائم کر دیجیے، آپ کو مطلوبہ نتائج مل جائیں گے۔ ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ بے انتہا بڑھتی ہوئی آبادی ہے۔ 1970 میں مشرقی اور مغربی پاکستان کی آبادی ملا کر 10 کروڑ تھی۔ گویا آج کے پاکستان کی آبادی اس وقت 5 کروڑ سے کم تھی، جو اب 24 کروڑ ہو چکی ہے۔ 2034 میں یہ آبادی 34 کروڑ ہو جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو آبادی کم کرنے کے مشن پر بھرپور توجہ دینی چاہیے۔ مریم نواز صاحبہ تعلیم کو اپنی اولین ترجیح قرار دیں۔ کسی زمانے میں سرکاری اسکولوں سے تعلیم یافتہ طالب علم ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ڈاکٹر عبدالسلام اور نامور بیوروکریٹس ہوتے تھے۔ اب اکثر سرکاری اسکولوں کی حالت ناگفتہ ہے۔ مثلاً جنگ کے ایک تحصیل کے واحد گرلز ہائی اسکول میں دہائیوں پرانی عمارت ہے۔ جو کلاس روم 30-35 بچیوں کے لیے بنایا گیا تھا، اب وہاں بلا مبالغہ 70 سے اوپر بچیاں ٹھونسی جاتی ہیں۔ مدرسات کی تعداد 50% سے بھی نہیں۔ واش رومز ناکافی اور دیگر سہولتیں ناپید ہیں۔ یہی حالت پنجاب کے ہر اسکول بوائز اور گرلز اسکول کی ہے۔ ہر ضلع میں دانش اسکول قائم کرنے کی بجائے وزیر اعلیٰ پنجاب کو سرکاری اسکولوں کی حالت سنوارنے کے لیے انقلابی جوش و جذبہ سے کام کرنا چاہیے۔ سرکاری اسکولوں کے اساتذہ اور معلمات پر اعتماد کرنے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان اسکولوں کا سابقہ مقام اور معیار واپس لایا جا سکے۔ نئی دہلی میں عام آدمی پارٹی نے سرکاری اسکولوں کا معیار اتنا بلند کر دیا ہے کہ اب وہاں لوگ اعلیٰ پرائیویٹ اسکولوں سے اپنے بچوں کو نکال کر سرکاری اسکولوں میں داخل کروا رہے ہیں۔ تعلیم کو جس طرح کمرشل کر دیا گیا ہے، یہ ایک المیہ سے کم نہیں۔ اب اچھی اور اعلیٰ تعلیم بھی طبقہ امراء تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ سرکاری یونیورسٹیوں کی بھی فیس 60-70 ہزار روپے سے کم نہیں۔ مریم نواز کو غریب نواز سرکاری تعلیم عام کرنے کا مشن اختیار کرنا چاہیے۔